زمانہ 1825 کا تھا جب آج کے اسپین پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور یہ خطہ جس میں آج کا پرتگال بھی شامل ہے اندلس کہلاتا تھا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی اپنے محل کے ایک خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک ریاست گوتھک مارچ کا بادشاہ برٹ ہارٹ اور قصبہ اندلس کا ایک عیسائی ایلوگیس جس کا کوئی رتبہ نہیں تھا۔ شاہ لوئی کے 2 جرنیل اور وزیر بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ایلوگیس، شاہ لوئی نے بادشاہوں کے لہجے میں کہا، مجھے جب تمہارے متعلق بتایا گیا کہ تمہارا کوئی رتبہ اور کوئی سرکاری حیثیت نہیں تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ تمہیں ملاقات کی اجازت دوں یا نہ دوں، مگر اب تمہاری باتیں سن کر محسوس کرتا ہوں کہ تم جیسے آدمی سے میرا ملنا ضروری تھا۔ مجھے صرف ایک شک رفع کرنا ہے، میں کسی طرح تم پر یقین کر سکتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے جاسوس نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر بات کر رہے ہو، جہاں ضرورت عمل کی اور جدوجہد کی ہے۔ جذباتی باتیں کرنے والے اس وقت کہیں نظر نہیں آیا کرتے جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے۔ میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں مسلمانوں کا جاسوس نہیں ہوں، ایلوگیس نے کہا۔ اگر آپ کے جاسوس اتنے ہی ہوشیار اور عقل مند ہیں جتنے مسلمانوں کے ہیں تو انہیں کہیں کہ کرتبہ سے معلوم کریں کہ میں قابل اعتماد ہوں یا نہیں۔ آپ کی دوسری بات کا جواب اسی وقت مل سکتا ہے جب قربانی دینے کا وقت آئے گا۔ میں احتیاط کا قائل ہوں، فرانس کے بادشاہ لوئی نے کہا۔ مجھے ڈر نہ تمہارا ہے نہ مسلمانوں کا۔ آپ کے باپ دادا بھی احتیاط کے قائل تھے، ایلوگیس نے کہا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اندلس پر مسلمانوں کی حکمرانی کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ویسے ہی احتیاط آپ کر رہے ہیں۔ وہاں ہم غلام ہیں، ہمارا مذہب غلام ہے۔ اگر آپ کے دل میں یسوع مسیح کی اور کنواری مریم کی محبت اور عزت ہوتی تو آپ یوں چین سے تخت پر نہ بیٹھے ہوتے۔ کیا میں بے عمل جذباتی ہوں جو اتنی دور سے آپ کے دربار میں پہنچا ہوں؟ میں ایک مقدس مقصد لے کر آیا ہوں، یہ مقصد میرا ذاتی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس فوج ہوتی جیسے آپ کے پاس ہے تو میں مسلمانوں کو اگر اندلس سے نکال نہ دیتا تو انہیں یہاں چین سے حکومت بھی نہ کرنے دیتا۔ میں ان پہ چھاپے مارتا اور شب خون مارتا رہتا۔ میں تمہاری جذبات کی قدر کرتا ہوں ایلوگیس، شاہ لوئی نے کہا، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ عرب کے ان مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ ایلوگیس نے پوچھا۔ مشکل یہ ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، شاہ لوئی نے کہا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر غیر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ ایلوگیس، تم نے اگر اندلس میں مسلمانوں کی آمد کی رودات نہیں سنی تو مجھ سے سن لو۔ ان کی تعداد صرف 7,000 تھی، اور اندلس کے ساحل پر اتر کر انہوں نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا خیال ہی دماغ سے نکل جائے۔ تم اپنی فوج بنا سکتے ہو مگر اس میں یہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتے کہ پسپائی کا خیال دل سے نکال دیں۔ یہ ان مسلمانوں کا جذبہ ہی تھا کہ انہوں نے جہاں حملہ کیا فتح پائی، اور جس پر حملہ کیا وہ پسپا ہو گیا۔ آج 100 سال سے اوپر مدت گزر گئی ہے، مسلمان آگے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ تم یہ نہیں جانتے ہوگے کہ ان سے فرانس بھی محفوظ نہیں، وہ فرانس پر حملہ کر کے اس ملک کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیں گے۔ تو کیا آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے؟ ایلوگیس نے کہا۔ میں تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ایک گروہ تیار کر لیا ہے جو اندلس کے عوام کو مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیا ہمارے مہمان ایلوگیس کو معلوم نہیں کہ اس وقت تک کتنے ہزار عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں؟ شاہ لوئی کے وزیر آندرے کینتھ نے کہا۔ وہ پکے مسلمان بن چکے ہیں، وہ اس مذہب کی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہیں ہوں گے جیسے انہوں نے دل و جان سے قبول کیا ہے۔ ایلوگیس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کی نظریں محفل کے ہر آدمی پر گھومی۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ یہ عیسائی جو اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں میرے پیروکار ہیں۔ وہ بے شک مسلمان ہو گئے ہیں، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اس سے صلیب نہیں نکلی۔ وہ اندر سے ویسے ہی عیسائی ہیں جیسے پہلے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے مسلمان ان نو مسلموں کو کمتر اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ انہیں عرب کے مسلمان اپنی رعایا سمجھ کر ان کے ساتھ باعزتی سلوک نہیں کرتے تھے۔ اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ یہ نو مسلم مسلمانوں کے لیے دھوکہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، در پردہ ان کی جڑیں کاٹنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ انہیں ایک رہنما کی ضرورت ہے، اور انہیں کسی عیسائی بادشاہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مدد سے میری مراد فوجی مدد ہے۔ ایلوگیس نے اور بھی بہت سی باتیں کیں جن سے فرانس کے بادشاہ لوئی کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص مسلمانوں کا جاسوس نہیں، اور یہ وہی مقصد لیے ہوئے ہے جو شاہ لوئی کے دل میں تھا اور اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔
مقصد یہ تھا کہ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جائے ورنہ اسلام سارے یورپ میں پھیل جائے گا۔ ایلوگیس شالوئی نے کہا، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، میں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں نے گوتھک مارچ کے بادشاہ برنہارڈ کو کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی جڑیں زمین کے نیچے جا کر کاٹنی پڑیں گی۔ اب عبد الرحمن الثانی اندلس کا بادشاہ ہے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ وہ کیسی فطرت اور خصلت کا آدمی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو ہے، لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے مذہب کی محبت ہے۔ وہ اندلس کی سرحدیں پھیلانے کے منصوبے بنا رہا ہے اور وہ علم و فنون کا بھی شیدائی ہے۔ اس کا باپ الحکم اول اندلس کو خاصا نقصان پہنچا چکا ہے۔ وہ آرام طلب اور عشرت پسند تھا، خوشامدیوں کو انعام و کرام دیتا تھا، اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ مگر عبد الرحمن ان سے مختلف ہے۔ اس کے باپ نے مسلمانوں کی سلطنت کو اور اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کی تلافی عبد الرحمن کر رہا ہے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ وہ موسیقی اور عورت کا دل دادا ہے۔ اسے میدان جنگ سے دور رکھنے کے لیے ہم اس کی اس کمزوری کو اور زیادہ پکا کرنا ہے۔ ایلوگیس، جو جوش و جذبات سے نکلو، میں جان گیا ہوں کہ تم ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا چاہتے ہو۔ تم آمنے سامنے آ کر لڑنا چاہتے ہو مگر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا دشمن یہاں سے بھاگ جائے۔ اگر اسے مارنا ہی ہے تو اسی کمزور رگوں کو پکڑو۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وزیر نے کہا، تم ایک عبد الرحمن کو قتل کرو گے تو دوسرا عبد الرحمن تخت پر بیٹھ کر 1000 عیسائیوں کو قتل کر دے گا۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوگی کہ قاتل کوئی عیسائی ہے۔ اس مسلمان بادشاہ کے قتل کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ایسا بادشاہ اس کی جگہ آ جائے جو ہر لحاظ سے پکا مسلمان ہو اور اس میں یہ کمزوری نہ ہو جو عبد الرحمن میں ہے۔ ہم تمہیں ایک اور طریقہ بتاتے ہیں۔ عبد الرحمن حسین عورتوں کا شیدائی ہے کہ وہ اپنی ایک حسین کنیزوں کو اپنی منکوحہ بیوی بنا چکا ہے۔ اس کے حرم میں ایسی ایسی عورتیں ہیں جنہیں تم ہیرے کہہ سکتے ہو، مگر وہ سب اس کے رنگ میں رنگی گئی ہیں۔ ہمیں اسے کسی ایسی عورت کے جال میں پھانسنا ہے جو اس پر اپنا طلسم جاری کر دے اور اس کی عقل پر قابض ہو جائے۔ ایسی ایک عورت ہماری نظر میں ہے۔ مسلمان ہے یا عیسائی؟ نام کی مسلمان ہے، وزیر نے کہا۔ عورتوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہوگے کہ اندلس میں تروب نام کی ایک جاگیر ہے۔ جاگیردار مسلمان تھا جو مر چکا ہے۔ پیچھے اس کی جوان بیٹی ہے جس کا نام سلطانہ ہے اور وہ ملکہ تروب کہلاتی ہے۔ ہمارے مخبروں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنی جاگیر میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے حسن اور جوانی کا جادو چلا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ بے حد چالاک ہے اور ذہین اتنی کہ شہزادوں کو انگلیوں پر نچا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ مخبر کہتے ہیں کہ اس کا حسن اور اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ زمین کی نہیں آسمان کی مخلوق لگتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کی اس پر نظر نہیں پڑی۔ اگر تم میں اتنی ذہانت ہے تو سلطانہ تک رسائی حاصل کرو اور اسے کہو کہ ہمارا کام کر دے تو شاہ فرانس سے اسے ایک ریاست ملے گی۔ تم اس کی اس کمزوری کو استعمال کرو کہ وہ ایک جاگیردار کی بیٹی ہے لیکن ملکہ کہلاتی ہے۔ وہ ملکہ بننا چاہتی ہے، ہم اسے ملکہ بنا دیں گے۔ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ سودا بازی ہے، ایلوگیس نے کہا۔ میں کر لوں گا، اس کے ساتھ صاف بات کروں گا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عبد الرحمن موسیقی میں بہت دلچسپی لیتا ہے، شالوئی نے کہا، اور اس نے زریاب نام کے ایک موسیقار اپنے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ اگر سلطانہ ملکہ تروب زریاب کو ساتھ ملا لے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام آسان کرنے کا یہی طریقہ ہے تو میں اس کا انتظام کر دوں گا، ایلوگیس نے کہا، لیکن میں اسے بزدلی سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی تلوار سے ڈر کر چوروں کی طرح درپردہ کاروائیاں کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے ایلوگیس؟ وزیر نے کہا، یورپ سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا اور عیسائیت کو ساری دنیا میں پھیلانا۔ ہمیں مسلمانوں کو بیکار کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں سے اپنا مذہب اور قومی وقار نکل جائے۔ ہماری عورتیں فریب سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹیں گی، وہ ہر قسم کی قربانی دیں گی۔ دشمن کو مارنے کے لیے ہر حربہ جائز ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے سیلاب کو نہ روکا تو کرۂ ارض پر اسلام ہی کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ ہم اسلام کو مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں کمزور اور بے بنیاد مذہب بنا دیں گے، شالوئی نے کہا۔ اگر ہم عبد الرحمن پر عورت اور موسیقی کا نشہ طاری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا دوست برنہارڈ اندلس کی سرحد پر چیر پاڑ اور شب خون کا سلسلہ شروع کر دے گا۔ تم اندلس کے اندر بغاوت کا انتظام کرو۔ اس مہم میں تم اکیلے نہیں ہوگے، ہمارے آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جس وقت فرانس میں سلطنت اندلس کی تباہی کی باتیں ہو رہی تھیں، اس سے 114 سال پہلے اسلام کا ایک جوان سالار طارق بن زیاد 7000 سرفروشاں اسلام کے ساتھ اندلس کے ساحل پر اترا تھا۔ اس نے کشتیاں جلا دی تھیں
اور اس کے کسی ساتھی کے دل میں واپسی کا خیال ہی نہ آئے۔ تاریخ میں عزم کی خاطر ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی۔ کشتیاں جلا کر طارق بن زیاد نے اپنی 7,000 نفری کی فوج سے جو خطاب کیا وہ لفظ بلفظ عربی زبان میں تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے کہا تھا: اے جوان مردوں، میدان جنگ سے فرار کا اب کوئی راستہ نہیں۔ تمہارے سامنے دشمن ہے اور پیچھے سمندر۔ کشتیاں جل چکی ہیں۔ صدق اور صبر اور استقلال کے سوا اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جزیرے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کنجوس کے دسترخوان پر یتیم کی۔ تمہارا ذرا سی کم ہمتی تمہیں نیست و نابود کر دے گی۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج کثیر ہے اور اسلحہ بے افراد، تمہارے پاس تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دشمن کے پاس رسد حاصل کرنے کے ہزاروں ذریعے ہیں۔ اگر ہم نے ہمت اور شجاعت سے کام نہ لیا تو ہمارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، جس سے مسلمانوں کی عظمت خاک میں مل جائے گی اور دشمن کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اپنی عزت اور اسلام کی ناموس کو بچانے کی ایک ہی ذریعہ ہے کہ دشمن جو تمہارے مقابلے کے لیے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اس پر دہشت بن کر چھا جاؤ اور اسی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں ڈرایا جس سے میں خود گریز کروں۔ میں نے تمہیں ایسی زمین پر لڑنے کے لیے نہیں کہا جس پر میں خود نہ لڑوں۔ امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے تم جیسے بہادروں کا انتخاب کیا ہے کہ تم اس ملک کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ۔ اگر تم نے یہاں کے شاہ سواروں کو تاتیغ کر لیا تو یہاں خدا کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری و ساری ہوگا۔ یہ جان لو کہ جدھر میں تم کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں خود ہوں گا۔ جب فوجیں آمنے سامنے آئیں گی سب سے آگے میں ہوں گا اور سب سے پہلی تلوار جس کا وار دشمن پر ہوگا وہ میری تلوار ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو، میری جگہ کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ جس طرح اس خطاب کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں، اسی طرح وہ مقام بھی چٹان کی طرح کھڑا ہے جہاں طارق بن زیاد نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس چٹان کو جبل الطارق، جبل الٹر کہتے ہیں۔ ان 7,000 مجاہدین اسلام نے آج کا اسپین فتح کیا۔ اس سے پہلے اس کے فاتح روم والے تھے، انہوں نے اسے ہسپانہ کہا تھا۔ ان کے بعد اس جزیرہ نما ملک کو جرمانیوں نے فتح کیا اور اسے واندلاس کا نام دیا، اور 711 عیسوی میں اس خطے میں طارق بن زیاد کے نعرے گرجے اور آذانیں گونجی تو عرب کے شیروں نے اسے اندلس کہا اور یہاں کے دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں، جھیلوں، چشموں اور بڑے شہروں کے نام بدل ڈالے۔ یہاں کی تہذیب و تمدن کو پاک و صاف کر کے اس خطے کے باشندوں کو نیا کلچر دیا، نیا مذہب دے کر ان لوگوں کو خدا کے قریب کر دیا۔ الحمراء اور مسجد قرطبہ آج بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ اسلام کی روشنی کے مینار ہیں۔ یہ 7,000 مجاہدین وہاں حکومت کرنے نہیں گئے تھے، وہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے گئے تھے۔ ان میں سے کتنے شہید ہوئے ہوں گے، کتنے تمام عمر کے لیے اپاہج ہو گئے ہوں گے۔ تاریخ خاموش ہے مگر تصورات خاموش نہیں رہ سکتے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے مجاہدین کا خون بہا ہوگا۔ ان کی ہڈیاں اندلس کی مٹی میں مل گئی تھیں۔ انہوں نے جان کے نذرانے دے کر لہو کے چراغ جلا کر وہاں اللہ کی حکمرانی قائم کر دی۔ پھر طارق بن زیاد دنیا سے اٹھ گیا اور پھر ایک صدی گزر گئی۔ اندلس کے تخت پر وہ آن بیٹھے جو طارق بن زیاد اور اس کے 7,000 ساتھیوں کو دل سے اتار چکے تھے۔ انہوں نے تاریخ کے اس درخشاں باب کو جو مجاہدین نے اپنے لہو سے لکھا تھا، اپنے اعمال کا سیاہ پردہ ڈال دیا۔ حکومت جو اللہ کی تھی وہ انسانوں کی ہو گئی۔ جس درباروں میں عدل و انصاف ہوتا تھا وہاں رقص اور سرور کی محفلیں جمنے لگیں۔ خوش آمدیوں نے ان کی گرد حصار کھینچ دیا۔ یہ بادشاہ خوش آمدیوں کی زبانیں باتیں کرنے لگے۔ 822 عیسوی یعنی 227 ہجری میں اندلس کے ایسے ہی ایک بادشاہ کا انتقال ہوا جس کا نام الحکم تھا۔ اس کے متعلق تاریخ کہتی ہے: الحکم نے نظام مملکت اور ذاتی جبروت قائم رکھنے کے لیے حیلہ اور مکر اور ظلم و استبدال کا سہارا لیا۔ نہ لوگوں کے سروں کی پرواہ کی، نہ ان کے جان و مال کی۔ اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑی تو الحکم نے ایک دو کا نہیں ہزاروں کا خون بہا دیا۔ ان میں بے گناہ بھی تھے۔ لاگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ جی چاہا تو ہزاروں کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ اس نے ظلم و ستم کا نشانہ رعایا کو بھی بنایا اور بڑے بڑے عالم دین اور مفتیان قوم کو بھی بنایا۔ ستوت شاہی قائم رکھنے کے لیے ہر ستم، ہر ظلم کو روا رکھا۔ شخصی حکومت بحال رکھنے کے واسطے ہر حربہ، ہر بہانہ، ہر مکر جائز سمجھا۔ الحکم کا دور ایک فرد کی ستوت و وحشت کی نمائش کا نمونہ تھا۔ اس کی حکومت ایک شخص کے من مانی کرنے والی حکومت کی ایک مثال تھی۔ تاریخ اندلس
الحکم ان بادشاہوں میں سے تھا جنہیں کسی اور کے خون کے صدقے فتح کیا ہوا ایک خطہ راہ جاتے مل گیا تھا۔ ان کے خاندان میں کسی ایک بھی فرد کا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سرفروشان اسلام نے اس خطے کی قیمت کیا دی ہے۔ چونکہ وہ نہیں جانتے تھے اس لیے وہ اس کی عظمت سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ ایک تخت تھا جو خالی ہوتا تھا تو خالی کر جانے والے کا بیٹا اس پر بیٹھ جاتا تھا۔ ان میں سے کسی کو احساس نہیں تھا کہ یہ تخت اندلس کے ان شہیدوں کی ہڈیوں پر رکھا ہوا ہے جنہوں نے اس سرزمین پر آ کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں، جو ایک عہد تھا کہ واپس نہیں جائیں گے۔ وہ اپنے عہد پر اور اپنے عزم پر قربان ہو گئے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کسی خطے کی اور وطن کی قدر و قیمت اور عظمت وہی جانتا ہے جس نے اس کے حصول کے لیے کچھ قربانی دی ہو۔ جنہیں بنایا ملک کسی قربانی اور کاوش کے بغیر مل جاتا ہے وہ بادشاہ کہلاتے ہیں اور قوم کو رعایا سمجھ لیتے ہیں، اپنے گرد خوشامدیوں کا حلقہ بنا لیتے ہیں اور ان کی نظر اپنی ناک سے آگے کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ وہ ملک و ملت کے زوال کا باعث بنتے ہیں اور قوم کو اپنے دشمن کے آگے تماشا بنا دیا کرتے ہیں۔ تا آن کے نہ ملک رہتا ہے نہ قوم میں ایسا ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ اندلس میں سقوط غرناطہ تک قوم کو ایسے ہی بادشاہوں نے پہنچایا تھا۔ الحکم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن ثانی 31 سال کی عمر میں اندلس کے تخت پر بیٹھا۔ تاریخ میں تحریر ہے۔ شعر و ادب کے جتنے شائقین، رقص اور موسیقی کے جتنے ماہرین اور علم اور فنون کے جتنے شیدائی عبد الرحمن کے دربار میں جمع ہو گئے تھے، اتنے کسی اور دور میں نہیں ہوئے۔ عبد الرحمن کو جہاں فن و تعلیم سے دلچسپی تھی وہاں موسیقی کا دلدادہ بھی تھا۔ وہ تلوار کا دھنی اور فن حرب و ضرب کا ماہر تھا اور حسین عورتوں کا طلبگار بھی تھا۔ 3 عورتوں پر تو وہ جان چھڑکتا تھا۔ یہ تینوں محل کی کنیزیں تھیں۔ وہ ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھی۔ ایک کا نام مدثرہ تھا۔ اس کے حسن سے متاثر ہو کر عبد الرحمن نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ دوسری کا نام جاریہ حکم تھا۔ یہ خوبصورت بھی تھی اور اس کی آواز میں سوز اور رس تھا۔ عبد الرحمن پہروں بیٹھا ان کا گانا سنتا رہتا تھا۔ تیسری کنیز کا نام شفا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی۔ پھر اس کی نظر ایک لڑکی سلطانہ پر پڑ گئی جس کے حسن اور جسم کی ساخت اور لچک میں جادو کا اثر تھا۔ عبد الرحمن اسے دیکھ کے ششدر رہ گیا اور حیران بھی ہوا کہ اس کی بادشاہی میں حسن کا یہ شاہکار چھپا کیسے رہا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ سلطانہ اس کے سامنے آئی نہیں، اسے اس کے سامنے لایا گیا ہے اور یہ ملاقات اتفاقاً نہیں ہوئی۔ وہ ایک رات تھی اندلس کی ہر رات کی طرح۔ عبد الرحمن کے محل پر موسیقار زریاب کی سحر آنگین آواز نے وجد طاری کر رکھا تھا۔ جاریہ بھی عبد الرحمن کے قریب بیٹھی تھی۔ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی ساز و آواز کے دلسم میں ایسا گم تھا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا تھا کہ وہ اس سلطنت کا سلطان اور ملک کا بادشاہ ہے جس پر صلیب کے اسیبی سائے پڑ رہے ہیں۔ اسے یاد نہیں رہا کہ اسے اسلام کے عظیم پیغام کو آگے بڑھانا ہے اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسعت دینی ہے تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت اللہ کے سچے مذہب سے فیضیاب ہو سکے۔ اس وقت جب خلافت بغداد کا یہ امیر عبد الرحمن، جو اپنے آپ کو امیر کی بجائے اپنے باپ اور دیگر پیشرووں کی طرح بادشاہ سمجھتا تھا، دنیا و جہاں سے بے خبر موسیقی کی لہروں میں بہا جا رہا تھا، ایک درویش سلطانہ ملکہ تروب کے مکان میں داخل ہوا۔ اس درویش کو سلطانہ نے پہلے بھی اپنے محل جیسے مکان کے ارد گرد گھومتے پھرتے دیکھا تھا، اور ایک بار یہ درویش سلطانہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطانہ کی وہ سفید گھوڑوں کی بگھی جب درویش کے قریب سے گزری تو سلطانہ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک سہیلی سے کہا تھا، یہ کوئی مغز پھرا مجذوب ہے، کہیں بار اسے دیکھا ہے؟ بھکاری لگتا ہے، سہیلی نے کہا۔ نہیں، سلطانہ بولی، بھکاری نہیں، اس کے چہرے پر ایک تاثر ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سا درویش نہیں، میں نے اسے قریب سے بھی دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں ذہانت اور عقل و دانش کی چمک ہے، میں نے مردوں کے چہرے پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کی، یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سہیلی نے مترنم کہلا کر کہا، درویش ہو یا حفظ و اقلیم کا شہنشاہ، تمہارے حسن کا جادو سب پر یکساں چلتا ہے۔ سلطانہ نے گھوم کر دیکھا، درویش وہیں کھڑا تھا اور اس کی نظریں حسن کی اس ملکہ کے سفید گھوڑوں والی بگھی کا تعاقب کر رہی تھی۔ سلطانہ سیر کو جا رہی تھی، سورج غروب ہونے کو آیا تو وہ واپس آئی، درویش وہیں کھڑا تھا۔ سلطانہ نے بگھی رکوائی اور درویش کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ درویش آنکھیں نیلی اور رنگ کا گورا تھا، اس کی داڑھی بھورے رنگ کی تھی۔ میں تمہیں کئی بار دیکھ چکی ہوں، سلطانہ ملکہ تروب نے کہا، کیا تم ہر عورت کو اس انہکاک سے دیکھتے ہو جیسے مجھے دیکھتے ہو؟ دنیا میں کچھ عورتیں ملکہ تروب سے زیادہ دلکش ہیں، درویش نے کہا۔
مگر ملکہ کی کشش دل سے آگے روح تک اتر جاتی ہے، اور جس کا حسن روح تک اترے وہ عورت زمین کی ان عورتوں سے بھی زیادہ عظیم ہوتی ہے جو اس سے زیادہ حسین ہوں۔ کیا مجھے دیکھنے کے لیے میرے مکان کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے ہو؟ ہاں، درویش نے بے باکی سے جواب دیا، اور کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ ملکہ کچھ بتانے کے لیے بھی ہے۔ کیا بتانے کے لیے ہے؟ کیا ان تماشائیوں کے سامنے جن کی نظریں ملکہ کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں، درویش کچھ بتا سکتا ہے؟ درویش نے کہا، دیکھیں ملکہ تروب، راہ جاتے لوگ رک کر کس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ملکہ کو وہ راستہ دکھا دینا چاہتا ہوں جس پر ملکہ چلے گی تو یہ لوگ ملکہ کو یوں نہیں دیکھ پائیں گے، بلکہ ان کی نظریں بھی نیچے ہوں گی اور سر ملکہ کی تعظیم میں جھکے ہوں گے۔ اندلس کے تخت پر ملکہ کی جگہ خالی ہے۔ اگر تم نجومی ہو اور آنے والے وقت سے پردہ اٹھا سکتے ہو تو آج رات ہمارے ہاں آ جانا، دربان تمہیں نہیں روکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔